السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری پیاری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایسی دعا بتانے والی ہوں جس کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے، آپ پر رحم فرمائیں گے، آپ کی مغفرت فرمائیں گے۔ جب بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے ہیں، اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کلمات پڑھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے رب ہمارے، ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمیں نہ بخشا، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک اور دعا سکھائی، جو کہ نماز کے آخر میں درود شریف کے بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم حدیث بھی ضرور پڑھیں گے، اور صحیح البخاری کی حدیث نمبر 834 ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ ہے، اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں، سو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ لفظی ترجمہ بھی ہم ضرور کریں گے تاکہ اسے ہم صحیح طرح سے سمجھ سکیں۔ جتنی بھی زیادہ سمجھ اور فہم کے ساتھ ہم پڑھیں گے، اتنی ہی زیادہ قبولیت ہوگی، اتنی ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بات یہ دعا پسند آئے گی۔ تو لفظی ترجمہ اس طرح سے ہے، اللہم، اے اللہ، اے رب، انی، بے شک میں نے، ظلم تو ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، ظلمان ظلم کیا، کثیرہ بہت زیادہ، تو میم کے اوپر بھی دو زبر، را کے اوپر بھی دو زبر، اس کا مطلب کہ بہت ہی زیادہ ظلم، بہت زیادہ ظلم کیا، ولا اور نہیں، یغفر الذنوب، یغفر کوئی بخشنے والا، الذنوب گناہوں کو، الا سوائے، انت تیرے، مگر تو ہی بخشتا ہے، تیرے ہی سے میں سوال کروں، تیرے سوا کوئی اور نہیں بخشنے والا۔ مطلب اس کا یہ کہ سوائے تیرے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے میرے گناہوں کو، الا انت فاغفر لی، پس تو بخش دے مجھ کو۔ تو پہلے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تیرے سوا کوئی اور نہیں بخش سکتا، الا انت، صرف تو ہی بخشنے والا ہے، فاغفر لی، پس بخش دے مجھ کو، اور اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں ہم پر آسانی، مہربانی اور رحمت کی جائے گی۔ تو یہ دعا پڑھنا مت بھولیے۔ پڑھنی کب ہے؟ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی درود شریف کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں، پھر چاہیں تو ساتھ میں رب اجعلنی بھی پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ آپ نے آخری ایک دعا اور ضرور کرنی ہے جو کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چلیں یہ دعا بھی پڑھ کے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا وممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔